تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور نواں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ، یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھنا ہے۔ قوم میں قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر واو لین سے پہلے قاف، واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہو تو واو لین ہوگا، تو اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ منہ میں واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سین میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بعد ہی ہاں میں کھڑا زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مین کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ حلیہم، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے تو اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ عجلن، جیم میں قلقلہ ہوگا اور لام میں تنوین کے بعد جیم ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسا دل، یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خوار، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ، الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اور اس کے بعد یہاں پر را ہے، اور را یہاں پر وقف کریں گے تو را کا دو پیش کی جو تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، اور را کو پر پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ علم، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ انہو، نون مشدد غنہ ہوگا، ہا میں الٹا پیش ہے، لام میں الف مدہ ہے۔ یکلمہم، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ولا میں الف مدہ ہے۔ یہدیہم، یہاں پر یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ سبی میں یا مدہ ہے، اور یہاں پر دو زبر پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اور یہ جو میم ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ اتخذوه، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ وَكَانُوا میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے۔ مین میں یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اتخذوه وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ ولما میم مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور الف مدہ ہے۔ سکیتا، قاف اور تا دونوں حروف مستعلیہ میں سے۔ فی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ای میں یا لین ہے اور دی میں یا مدہ ہے، امیم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ ورأوا، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو لین ہے، نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ قد میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ ظلوا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، لو میں واو مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا۔ قالوا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے۔ لَئِن لَم، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہم نا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، نام الف مدہ ہے۔ ربنا میں را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے۔ ویغفر لنا، قین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ لنا میں الف مدہ ہے۔ لنکونن، کو میں واو مدہ ہے، ننا میں نون مشدد غنہ ہوگا۔ من الخاسرین، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ ولما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے،
रजा में रॉ को पुर पढ़ेंगे, मुंह में वाव मद्दा है, सीन में जो मद है मद्द मुनफसिल है, इला में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह होता है। कौमी ही कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से है, और वाउलीन है, हा में खड़ा ज़ेर है जो या मद्दा की तरह होता है। गज़बाना गैन और ज़ाद दोनों हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ेंगे, बा में अलिफ मद्दा है। असिफ़ा यहाँ पर वक्फ करेंगे दो ज़बर पे, तो एक एक ज़बर के साथ अलिफ को पढ़ेंगे इस तरह से। वलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बान असिफ़ा, क़ाला क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। बि'समा यहाँ पर हमज़ा साकिना झटका लगेगा, मा में अलिफ मद्दा है। खलफ़्तुमूनी ख़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, मुँह में वाव मद्दा है, नी में या मद्दा है। मिन बाद यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पर इक़लाब होगा, गुन्ना रिख़्फ़ा के साथ पढ़ेंगे। दी में या मद्दा है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। क़ाल बि'समा खलफ़्तुमूनी मिन बअदी अअजिल्तुम, मीम में ज़ार शफ़ा भी हो रहा है, यहाँ पर भी मीम में ज़ार शफ़ा भी हो रहा है, दोनों रॉ में ज़बर है, दोनों रॉ को पुर पढ़ेंगे इस तरह से। अअजिल्तुम अम्र रब्बिकुम, व अलक़ल क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, अलवाहा यहाँ पर अलिफ मद्दा है। व अख़ज़ ख़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, यहाँ पर रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर हमज़ा साकिना है तो झटका लगेगा। अख़ीही ख़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, और यहाँ पर या मद्दा है। यजुर्रुहु रॉ मुशद्ददा के ऊपर पेश है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, और हा में जो मद है मद्द मुनफसिल है। इलई यहाँ पर या लीन है, और हा के नीचे ज़ेर है, तो ये ज़ेर वक्फ़ की सूरत में सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ होगा। इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है, लेकिन कसर ऊला होता है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरअसी अख़ीही यजुर्रुहु इलैहि, क़ालबना क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, और अलिफ मद्दा है। बा में कलकला होगा, उम्मा में मीम मुशद्दद गुन्ना होगा, और इन्ना में भी नून मुशद्दद गुन्ना होगा। क़ौ में क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और यहाँ पर वाउलीन है। ज़ाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से, फ़ू में वाव मद्दा है, नी में या मद्दा है। वकादू काफ में अलिफ मद्दा है, दो में वाव मद्दा है। यक़्तुलूनी क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, और क़ाफ़ हुरूफ़ कलकला में से भी है, तो पुर भी पढ़ना है और कलकला भी करना है। लू में वाव मद्दा है, ननी में या मद्दा है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। क़ाल इब्न उम्म इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी, फला में अलिफ मद्दा है। तुशमित बियल, बियल बा में ज़ेर है, या में ज़बर है। बियल अअदा, दा में जो मद है मद्दे मुत्तसिल है, से 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। वला में अलिफ मद्दा है। तजअलनी जिम में कलकला होगा, नी में या मद्दा है। मअल क़ौमी क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और यहाँ पर वाउलीन है। ज़ा भी हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और खड़ा ज़बर है। मीन यहाँ पर वक्फ़ी की सूरत में मद्दारिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। फला तुशमित बियल अअदाअ वला तजअलनी मअल क़ौमिज़्ज़ालिमीन, क़ाला क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। रॉ में ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। गैन हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, और राय साकिना से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है, तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ली में या मद्दा है। वली अख़ी ख़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और यहाँ पर या मद्दा है। व अदखिलना दाल हुरूफ़ कलकला में से है, ख़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, ना में अलिफ मद्दा है। फ़ी में या मद्दा है। रहमतिक रॉ को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो काफ का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। क़ाल रब्बिग़फ़िर ली व लिअख़ी व अदख़िलना फ़ी रहमतिक, व अंता नून में इख़्फ़ा होगा, और रॉ को पुर पढ़ेंगे। ये भी रॉ को राय मुशद्ददा को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह होता है, और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्दारिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। व अंता अरहमुर राहिमीन,